السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر سے خوش آمدید ہمارے چینل پر۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں مشہور بایوگرافیکل ٹرکش ڈرامہ شعلہ سنین حقایان کی ایپیسوڈ 2 کے بارے میں، لیکن ایپیسوڈ 2 کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں ایپیسوڈ 1 کے کوئک ریکیپ پر۔ ایپیسوڈ 1 ریکیپ۔ ایپیسوڈ 1 میں ہم نے دیکھا تھا کہ کہانی دو الگ الگ دور کو آپس میں جوڑتی ہے۔ ایک طرف 1960s کی شعلہ یوکسل چینڈلر ہیں، جنہوں نے اپنی پہچان، حجاب اور دین کی خاطر سمجھ کے ساتھ ایک جنگ شروع کی تھی، جبکہ دوسری طرف آج کے دور کی گلیمرس ایکٹریس اوزگے ہیں، جو شعلہ کا کردار ادا کرنے کے لیے چنی تو جاتی ہیں، لیکن وہ سماج کے رویے، میڈیا کی تنقید اور اپنے اندر کے خوف سے لڑ رہی ہوتی ہیں۔ ایپیسوڈ 1 کے آخر میں شعلہ کو ان کے با اثر تحریروں کی وجہ سے جیل بھی بھیج دیا جاتا ہے، جبکہ اوزگے اپنی زندگی کا سب سے بڑے ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ایپیسوڈ 2 میں کیا کچھ ہو پائے گا۔ ایپیسوڈ 2 کا آغاز بہت ہی بھڑے اور دردناک منظر سے ہوتا ہے۔ 1960s کے دور میں شعلہ کو جیل کا ایک بہت ہی خطرناک حصہ آبزرویشن وارڈ میں رکھا جاتا ہے، جہاں صرف سنگین جرم کرنے والے مجرم، قاتل اور چور رکھے جاتے ہیں۔ پروسیسنگ کے دور میں گارڈ شعلہ کے ساتھ بہت زیادتی کرتی ہیں اور زبردستی ان کا حجاب اتروانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس ذلت کے باوجود شعلہ کا ایمان درمیان نہیں ہوتا اور وہ خود کو تسلی دیتی ہیں کہ اللہ کسی جان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ آئسک جیل میں موجود ولدان نام کی عورت سے ایک سودا کرتی ہیں۔ ولدان کا ایک بچہ ہے، یوسف، جو بول نہیں سکتا۔ وہ شخص یوسف کے علاج اور پڑھائی کا خرچہ اٹھانے کا وعدہ کرتی ہیں، لیکن شرط یہ رکھتی ہیں کہ ولدان جیل میں شعلہ کی زندگی کو جہنم بنا دے۔ وہ کہتی ہیں کہ شعلہ کو لکھنے، بولنے، آزاد سانس لینے کی اجازت نہ دی جائے۔ اس کے بعد ولدان شعلہ کو دھمکی دیتی ہے کہ اگر اس نے جیل میں دوبارہ لکھنے کی کوشش کی تو وہ اس کی ہڈیاں توڑ دے گی۔ ایک دن جب شعلہ عبادت کے لیے وضو کرتی ہیں، پانی بے حد ٹھنڈا ہونے کے باوجود وہ نماز سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ جب وہ نماز ادا کر رہی ہوتی ہیں تو ولدان دوسری عورتوں سے کہہ کر ان پر ٹھنڈا پانی پھینکواتی ہیں۔ شعلہ ٹھنڈ سے کانپ اٹھتی ہیں، لیکن وہ اپنی نماز نہیں توڑتی۔ سلام پھیرنے کے بعد جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہیں تو ان کے چہرے پر نہ کوئی بدلہ لینے کا خیال ہوتا ہے اور نہ ہی کسی کے لیے کوئی بغض۔ وہ بس خاموش رہتی ہیں۔ یہ سب دیکھ کر چھوٹا بچہ یوسف بہت برا فیل کرتا ہے۔ وہ اپنی ماں ولدان کو روکنے کے باوجود بھاگ کر ایک ٹاول پکڑتا ہے اور ادب سے محترمہ شعلہ کو دیتا ہے۔ شعلہ مسکراتے ہوئے اس معصوم بچے کو پیار کرتی ہیں، جو کہ ایک بہت ہی دل کو چھو دینے والا منظر تھا۔ کہانی خوبصورتی سے دونوں زمانوں کے خاندانی مسائل کو ایک ساتھ دکھاتی ہے۔ آج کے دور میں میڈیا پر یہ خبر تیزی سے پھیل رہی ہے کہ گلیمرس ایکٹریس اوزگے شعلہ کا کردار نبھانے والی ہے، اور لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا وہ واقعی اسکرین پر حجاب پہنیں گی۔ اوزگے کے والدین اس بات سے بہت ناراض ہیں۔ اس کا باپ غصے میں سوال کرتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے کیوں جڑ رہی ہے اور اس نے اس رول سے انکار کیوں نہیں کیا۔ دوسری طرف 1960s میں شعلہ کا بھائی اوزر اپنا زیادہ تر وقت مسجد میں گزارتا ہے اور محلے کے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے۔ اس کے باپ اس بات پر بہت غصے میں آتے ہیں کہ اوزر دکان کا کام چھوڑ کر گھر کے قوانین توڑ رہا ہے، لیکن اوزر بہت سکون سے جواب دیتا ہے کہ روزی کمانا بھی عبادت ہے، لیکن وہ اپنی قضا شدہ نمازوں کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ماڈرن ایرا میں اوزگے اپنی پینک اٹیکس اور ذہنی تناؤ سے تنگ آ کر اپنے تھراپسٹ فاتح بے کے پاس جاتی ہیں۔ وہ فاتح بے کو بتاتی ہیں کہ ایک فین نے اسے نئے ماڈسٹ اسٹائل کا مذاق اڑایا، جس سے اس کے اندر کا خوف جاگ اٹھا۔ فاتح بے اسے ایک بہت ہی بہترین ذہنی مشورہ دیتے ہیں۔ وہ سمجھاتے ہیں کہ اوزگے لوگ کیا کہیں گے کے خوف سے جیل میں قید ہے اور ہمیشہ میڈیا اور گھر والوں سے ایکسیپٹنس چاہتی ہے۔ اس خوف کو توڑنے کے لیے فاتح بے اسے ایک چیلنجنگ مشورہ دیتے ہیں: تمہیں شعلہ کی طرح سڑکوں پر حجاب پہن کر نکلنا ہوگا۔ وہ سمجھاتے ہیں کہ حجاب کوئی پابندی نہیں، بلکہ یہ تمہارے لیے آزادی کی ڈھال بنے گا، جو تمہیں لوگوں کی تنقید کا سامنا کرنے کا حوصلہ دے گا۔ 1960s میں شعلہ کی تحریروں کی مقبولیت سے اس کی سیکولر ریول آئسک بہت جلنے لگتی ہیں۔ آئسک رسالے کی ایڈیٹر عفت خانم کو
भड़काती हैं कि शोले को मज़हब और रिवायात पर लिखने से रोका जाए और सिर्फ मोहब्बत लव पर लिखने का कहना चाहिए। शोले जब इस मुश्किल में फंसी तो वो अपने रूहानी उस्ताद से मशवरा लेती हैं। उनके उस्ताद बहुत खूबसूरत बात कहते हैं कि हर मज़हब में मोहब्बत होती है, लेकिन मोहब्बत का कोई मज़हब नहीं होता। वो शोले को सूफ़ी महफ़िल में ले जाते हैं, जहाँ से इंस्पायर होकर शोले एक शाहकार तहरीर हकीकी मोहब्बत अश्के रहमानी डिवाइन लव पर लिखती हैं। जब आयसिक और इफ़त ये पढ़ती हैं तो वो दंग रह जाती हैं, क्योंकि शोले ने उनके दुनियावी टॉपिक को दीनी और रूहानी रंग में बदल दिया था। गुस्से में आकर वो शोले को मैगज़ीन्स की नौकरी से निकाल देती हैं और उन पर हमेशा के लिए लिखने की पाबंदी लगा देती हैं। इस सीन के आखिर में शोले आयसिक से कहती हैं कि तुम अंधेरे में रहती हो, जबकि मुझे मेरी आँखों की रोशनी मिल चुकी है। मस्जिद में एक बहुत ही रूह परवर और दिल को छू देने वाला मंज़र दिखाया जाता है। शोले के भाई उज़ैर उन्हें मस्जिद में बुलाते हैं ताकि वो दीन के नूर और कलाम पाक की मिठास को समझ सकें। शोले जब मस्जिद में दाखिल होती हैं तो वहाँ मर्द और औरतों के लिए अलग पर्दा होता है। वो औरतों वाली साइड पे बैठ जाती हैं। वहाँ एक शख्स बहुत ही खूबसूरत और बुलंद आवाज़ में अल्लाह का कलाम पढ़ रहे होते हैं। जब मोहतरमा शोले कुरान पाक की तिलावत सुनती हैं तो उनकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगते हैं। वो अपना हाथ अपने चेहरे पर रखती हैं और सोचती हैं कि उनकी आंखें खुद ब खुद कैसे नम हो रही हैं। वो अपने दिल पर हाथ रखती हैं, क्योंकि उन्हें कलाम इलाही में एक अजीब सा सुकून मिल रहा होता है। वो रोते हुए मस्जिद से बाहर निकलती हैं, दिल पर हाथ रखती हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान होती है। इसी मंज़र के साथ पैरेलल में ओज़गे का मंज़र दिखाया जाता है। ओज़गे अपने अंदर की हेजिटेशन और लोगों की बातों के खौफ ख़त्म करने के लिए हिजाब पहनकर सड़कों पर घूमती हैं, ताकि वो अपने अंदर का डर का मुकाबला कर सकें और लोगों के सामने डट कर खड़ी हो सकें। आने वाली एपिसोड 3 बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। अब जबकि शोले जेल की ऑब्जर्वेशन वार्ड में बिल्कुल अकेली हैं और उन पर लिखने पर पाबंदी है, हम देखेंगे कि वो जुल्म का सामना करने के लिए रूहानी रास्ता कैसे ढूंढती हैं। दूसरी तरफ मॉडर्न एरा में ओज़गे अपने थेरेपिस्ट के चैलेंज का पूरा करने के लिए हिजाब पहनकर मीडिया और के सामने निकलेंगी, जो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तहान होगा। आखिर में अगर इस एपिसोड के अहम सवालात पर नज़र डाली जाए तो हमें समझ आता है कि शोले का ऑब्जर्वेशन वार्ड में सिर्फ उसकी रूह को तोड़ने और जलील करने के लिए रखा गया है, जहां एक बाअसर दुश्मन ने यूसुफ के नाम के बच्चे के इलाज के बदले शोले पर जुल्म करने का सौदा किया था। मैगज़ीन ने शोले को इसीलिए निकाला क्योंकि उन्होंने दुनियावी मोहब्बत की बजाय डिवाइन लव अश्के रहमानी पर लिखकर उनके प्लान को नाकाम बना दिया था। और दूसरी तरफ थेरेपिस्ट फाते बे ने ओज़गे को हिजाब पहनने का मशवरा इसलिए दिया ताकि वो लोगों को रवैये के खौफ से आज़ाद हो सकें। ये एपिसोड वाकई ईमान, सब्र और समझ की रस्मों को तोड़ने का एक बेहतरीन मिसाल है। आपको एपिसोड 2 का ये उर्दू ब्रेकडाउन कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।